نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے متقین کی صفات۔ میں نے کل کے بیان میں کہا تھا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ انسان ہی بن جاتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسی کو ہم آگے سے لے کر جاتے ہیں متقین کی صفات۔ ھدی للمتقین الہ العالمین نے اعلان فرمایا، تو ھدی للمتقین کون لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں اور کون سا ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کی جو تخلیقات ہیں، جو تخلیق اس نے کتنی سب کی سب مخلوقات کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور وہ واجب الموجود ذات، اور ہم نے اس کو مانا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے جنت اور جہنم بن دیکھے مانی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہم نے جو بغیر، اور اسی طرح ہم نے اور بھی چیزیں مانی ہوئی ہے، فرشتے ہو گئے ہم نے مانے ہوئے ہیں، قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ہم نے مانا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا یہ متقین کی صفات ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی فہرست ہے۔ ہم نے تمام انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن بن دیکھے مانا ہوا ہے۔ یہ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ پہ ایمان لائے۔ آگے دوسری صفات ہے، دوسری صفت جو ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آیا ہم دیکھیں نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، پوری عوام پڑھ رہی ہے، عام انسان بھی پڑھ رہا ہے، عالم بھی پڑھ رہا ہے، غیر عالم بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ جتنے واجبات ہیں ان سب کو قائم کرنا، ان سب کو ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنے کے معنی میں آئے گا۔ اور جتنے سنن ہیں ہم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو ادا کر کے ہماری جا کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم بغیر یعنی کہ واجبات کو چھوڑے اور اسی طرح بغیر سنن کو چھوڑے ہم دیکھیں، ہم پڑھیں، وہ پھر وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، فرمایا یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس نے پڑھی، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ پڑھنا چاہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں سکھلائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا، پورا طریقہ سکھلایا، اس طرح کرنا ہے، سکون کے ساتھ قومہ، جلسہ، یہ قیام، قرات، رکوع، سجدے۔ اور ایک اور بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، واجبات کو چھوڑ دیں گے، سنن کو چھوڑ دیں گے، پھر وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور جو ہے، سب سے بڑا چور وہ نماز میں چوری کرنے والا جو چور ہے، وہ سب سے بڑا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے، فرمایا کہ اے حضور یہ نماز میں کس طرح چوری ہوتی ہے؟ فرمایا یہ سجدے اور رکوع اچھی طرح نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اگر بندہ ویسے بھی سجدہ کرے، نماز پڑھے، ویسے پڑھتا رہے، لیکن صرف اور صرف یہ ٹکر مارنے کی والی بات ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم آئیں، مدارس جو ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اپنے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اور جتنے بھی گھر میں والدین موجود ہیں، گھر میں بہن بیٹیاں موجود ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز جو ہے، نماز تدرست کریں۔ اور تیسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے، یعنی کہ جو مال اللہ تعالی نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا۔ آیا ہم دیکھیں جو اللہ تعالی نے ہمیں کتنا مال و دولت کے ساتھ نوازا ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم عشر دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں؟ زکوٰۃ تو یہ وجوب میں سے آتا ہے، فرائض میں سے آتا ہے، اور عشر یہ ہر چیز میں واجب ہے۔ آپ جو زمینی چیز نکلتی ہے اس میں واجب ہے عشر، اور جو چیز زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات دینا، یہ بھی عین عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور صدقہ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کسی کو کھجور کا ایک دانہ کھلا دیں گے اور جو اس کی مسکراہٹ ہوگی وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جتنا بھی دیا جائے، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ آپ پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں یا آگے آنے والی ہیں، سب کے سب وہ آپ کے 10 روپے اگر صدقہ ہو گئے، آپ کا 1000 روپیہ، آپ کے ملین، آپ کے لاکھوں کے صدقات اگر آپ کریں گے تو یہ جتنی بلائیں ہیں اور جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں یہ اس صدقہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ آج کا ٹاپک تھا متقین کی صفات، اور بہت بھی قیمتی موضوع ہے، آپ اس کو سنیں۔ میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، اور مزید بھی جتنے بھی احباب دیکھنے والے ہیں سب سے گزارش ہے، اور یہ دیکھیں، قرآن پڑھیں، سیکھیں اور احادیث پر عمل کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائی ہیں، سب کے سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔